بس بہت ہو گیا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال اب نہیں چلے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی کا سفر۔ ناظرین، حکومت نے سوشل میڈیا پر مذہبی، گروہی، لسانی اور سیاسی منافرت کی روک تھام اور ریاست مخالف پروپیگنڈے سمیت آئینی اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والوں کے خلاف آئندہ ہفتے سے کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ بڑا مسئلہ سوشل میڈیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کی نگرانی ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اپنی تمام تر افادیت کے باوجود سوشل میڈیا نے معاشرے میں بہت سی اخلاقی اور سماجی خرابیوں کو بھی فروغ دیا، جس سے مختلف طبقات اور مکاتب فکر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پروان چڑھی۔ سائبر وارفیئر، سائبر کرائم، سائبر ٹیررزم اور ہائبرڈ وارفیئر جیسی خطرناک اصطلاحات اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ ایک ایسی جنگ جس میں موبائل، ٹیب، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو اہم ترین ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی جدید جنگیں کمیونیکیشن آلات پر ہی لڑ رہی ہیں۔ ہمیں یقیناً اس سے بھی نمٹنا ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں جب شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ سینسرشپ سخت ہو رہی ہے، ٹی وی چینلز کو سخت مانیٹر کیا جا رہا ہے، ایسے میں اس حکومتی اقدام پر کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، جیسا کہ قانون کے ہوتے ہوئے حکومت کیا نئی ریگولیشنز بنانے جا رہی ہے، یا آزادی اظہار رائے کہیں سلب تو نہیں ہونے جا رہی، اور کیا سیاسی جماعتیں اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آلہ تو نہیں سمجھیں گی، کیونکہ شیخ رشید نے جلد ہی 40 گرفتاریوں کا اندیا دیا ہے اور فواد چودھری کا بھی کچھ یہی لب و لہجہ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اسلام آباد سے ناظرین ہمیں جوائن کیا بیورو چیف طارق چودھری نے۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف انوار ہاشمی۔ ساتھ ہی ساتھ کوئٹہ سے ٹیلی فون لائن پر بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد، اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور فرزانہ علی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ رفعت، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ 1860 سیکشن 153A کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کا عمل یا بیان جو مختلف گروپس کے درمیان مذہبی، لسانی، سیاسی بنیاد پر نفرت پھیلانے کا موجب ہو یا قانون کو ہاتھ میں لینے کا پرچار کرے، ایسا کرنے والے کے لیے 5 سال کی سزا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 سیکشن 8 یہ کہتا ہے کہ نفرت انگیز بیان، فرقہ واریت اور کسی کے جذبات کو مجروح کرنے والا عمل قابل جرم، اور اس کی سزا 5 سال ہے۔ اور پھر ساتھ ہی نون لیگی دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسی حوالے سے نئے قانون بھی بنا۔ اب ایسی کون سی ریگولیشنز ہیں جو حکومت لانا چاہتی ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے اس وقت حکومت کو اس سوشل میڈیا سے جس نے بڑا بام عروج دیا؟ اگر الیکشن کمپین سے سوشل میڈیا نکال دیں تو میرے خیال سے کچھ زیادہ پلے نہیں بچتا نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے۔ اس وقت کیا مسئلہ ہے سوشل میڈیا سے؟ عمران، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے تبدیلی کا سفر، تو میرے خیال میں یہ تبدیلی اب یہ دیکھیں روزانہ ہی ایک نئی تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی آج کی تبدیلی ہمیں یہ محسوس ہو رہی ہے کہ اب جو ہے سوشل میڈیا پہ جو قدغن لگائی جا رہی ہیں، اور یہ اب قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے، قوانین سخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں قوانین پہلے بھی موجود تھے۔ آزادی اظہار پر جو ہے وہ پابندی، قدغن کا تصور جو لوگوں میں آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ بات یہ کہ اگر تحریک انصاف اس بات کو نوٹ کرے کہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے کہ تحریک انصاف کو بام عروج دیا، یہی سوشل میڈیا تھا جس کے ذریعے آ کر انہوں نے اپنی کمپین کو چلایا، تو میرے خیال میں اس پازیٹیو استعمال بھی ہے، نیگیٹو استعمال بھی ہے۔ لیکن ان دنوں جس طرح کی چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، جس سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ براہ راست اسٹیٹ متاثر ہو رہی ہے، اسٹیٹ کے ادارے متاثر ہو رہے ہیں، جس کے بعد اس بات پر غور و فکر کیا گیا اور اب اس کو ایک ضابطے میں لانے کے لیے ایک نئی باڈی بنائی گئی ہے، اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں سخت اقدامات ہوں گے۔ میڈیا ویسے ہی سکڑ چکا ہے، آپ نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا کا آج کل جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پرنٹ میڈیا کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر رہ گئے کہ اگر ایک آدمی اپنے ایک بھڑاس نکال لیتا ہے، ایک اپنی بات کر لیتا ہے اور وہ کسی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا، صرف لکھتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو یہ آزادی ضرور ہونی چاہیے لکھنے کی۔ ہاں، اس کی کچھ حدود ہونی چاہیے، کچھ ضابطے ہونے چاہیے، اس پہ یقین بات کی جا سکتی ہے اور آنے والے دنوں اس پہ بات ہوگی، لیکن یکسر پابندی لگانے سے میرے خیال میں کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ یہ معاملہ اور ہاتھ سے نکلے گا اور مشکلات بڑھیں گی
اور چیزوں میں لوگ اس کو دوسری طرف لے جائیں گے. لہٰذا اس پہ غور کرنا چاہیے. مگر وزیر اطلاعات بڑے واضح طور سے کہہ چکے ہیں کہ اس پہ قانون گرفتاریوں تک کی بات آ گئی ہے. کچھ گرفتاریاں انہوں نے بتایا کہ ہو چکی ہیں, کچھ آنے والے دنوں میں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا ارادہ اچھا نہیں ہے میڈیا کے حوالے سے آنے والے دنوں میں, اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے حوالے سے. طارق چودھری صاحب, کیا اس وقت حکومت کرنا چاہ رہی ہے؟ میڈیا کو مینج کرنا چاہ رہی ہے یا مائکرو مینج کرنا چاہ رہی ہے, جس کے یقیناً جو ہے اثرات اس کے آئیں گے اس معاشرے پر بھی, اور یقینی طور سے ہر طرف اس کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موو کرنے جا رہی ہے اس کے فلسفے کی حد تک تو میں اسے یقینی متفق ہوں کہ کسی شخص کو یا کسی گروہ کو کسی زبان کی بنیاد پر, کسی رنگ نسل کی بنیاد پر, فرقے یا عقیدے کی بنیاد پر کسی کے خلاف ہیٹ سپیچ کرنے کا, کسی کے خلاف نفرت انگیز ماحول پیدا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہو نہیں سکتا اور نہ ہونا چاہیے. کوئی بھی جو ہے اگر کسی کے خلاف فتوی دیتا ہے, کسی کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے, کسی کے خلاف جو ہے اشتعال پھیلاتا ہے, تو اس کو کسی گروہ کو یا فرد کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے. لیکن ایسا اگر سیاسی مخالفین کو روکنے کے لیے, سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی مزاحمت ہوگی. دیکھیے, جو عام آدمی ہوتا ہے, سیاسی جماعتیں جو ہیں, یہ انٹلیکچوئلز ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں, ان کے پاس تو بڑے فارم ہوتے ہیں, وہ کالم لکھ سکتے ہیں, وہ بلاگز لکھ سکتے ہیں, وہ ٹی وی چینل پہ آ کے انالیسس کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے تو بڑے مواقع ہوتے ہیں. لیکن عام آدمی کے پاس آج کے دور میں, آج کے جدید دور میں, یہ فیس بک اور جو واٹس ایپ ہے یا جو ٹویٹر ہے, اس طرح کے فورم موجود ہیں. عوام کو یہ حق حاصل رہنا چاہیے. پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کو چین یا ایران یا سعودی عرب نہیں ہے کہ جہاں پر آپ میڈیا پر ایسی پابندیاں لگائیں اور لوگوں کو بات کرنے کے بہت سے حقوق حاصل نہ ہو. میں نے پہلے کہا کہ یہ اگر وہ ہیٹ سپیچ روکنے کے لیے ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کا مقصد جو ہے سیاسی مخالفین کو دبانا ہے, تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ حکومت وقت جو بھی ہے, اگر اس کا ایسا ارادہ ہے تو اس کو سیاسی مخالفین کو یا وہ لوگ جو اس کی پرفارمنس سے متاثر, اس سے مطمئن نہیں ہے, ان کو دبانے کی بجائے یا ان کے راستے بند کرنے کی بجائے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہیے. دیکھیں, دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے اس چند سالوں میں, گزشتہ 10 سالوں میں 2-3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بے لگام سوشل میڈیا کی قیمت بھگتی ہے. ابھی 10 سال پہلے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی عرب بہار آئی تھی, جس کو لوگوں نے بڑا پہلے گلوریفائی کیا کہ شاید وہ بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے. لیکن لیبیا نے, یمن نے, شام نے اور کئی ملکوں نے وہ جو ایک فیک قسم کی بہار تھی اور وہ بہت بڑا انقلاب تھا, اس کی قیمت ادا کی. تو میرے خیال ہے پاکستان کو بھی اس سے پہلے کہ ایسی کوئی نوبت آئے اس کی کوئی قدغنیں ہونی چاہیے. رفعت نے بالکل ٹھیک کہا کہ آزادی جو ہے بے لگام نہیں ہوتی, آزادی اظہار بھی بے لگام نہیں ہوتا, لیکن آزادی اظہار کو جو روکنے کا, اس کو روکنا نہیں چاہیے, لیکن اس پر جو پابندیاں ہیں اس کو بھی جائز اور آئین کی چھتری طرح لگانا چاہیے. ہر ایک کو حق ہے کوئی بات کرے, لیکن وہ بات ایسی نہ ہو جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو. تو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے, حکومت کو چاہیے کہ اس کو بڑی ڈیلیکیٹ طریقے سے اس کو نمٹے. جہاں تک قانون بنانے کی بات ہے, یہ جو PMR قانون بن رہا ہے یا جو اور قوانین ان کے ذہن میں ہے, تو ابھی تو حکومت جو ہے خیال کی حد تک ہے, عالیہ کی حد تک ہے یہ قانون بننا ہے. ابھی تو کمیٹیاں نہیں بنی جن کمیٹیوں میں قانون ڈسکس ہونے ہیں. ابھی تو حکومت خود جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا معاملہ حل نہیں کر سکی. ابھی تو اس کے اپنے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں, اس کے اتحادی جو ہیں, ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ممبرشپ پر جو ہے آپس میں دست و گریبان ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں. تو قوانین کی نوبت ابھی بڑی دیر میں آئے گی. بہتر یہ ہوگا کہ جو سائبر قوانین موجود ہیں, انہی سائبر قوانین کو اچھے طریقے سے, جائز طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے استعمال کر کے اگر جو قدغنیں لگائی جائیں جو کہ آئین اور اس کے قانون کے تابع ہوں, تو بہرحال کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اپوزیشن کو یا اپنے سیاسی مخالفین کو یا مخالف وائسز کو دبانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. انوار ہاشمی صاحب, ان پرنسپل ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے ہیٹ اسپیچ کو, کسی کو اجازت نہیں ہے مذہبی منافرت پھیلانے کی, لسانی منافرت پھیلانے کی. لیکن جیسا کہ ابھی ایک تواتر کے ساتھ ساری چیزیں پورے گنوائی اس وقت چودھری صاحب نے کہ اس وقت تو کمیٹیاں ہی نہیں بنی ہیں, اس وقت تو قانون سازی کی نوبت ہی نہیں ہے. ایسے میں یہ شوشہ اور پھر یہ کہنا کہ آئندہ ہفتے سے گرفتاریاں جو ہیں وہ بڑی ہونے جا رہی ہیں, یہ کیا چیز, کیا سوچ اس وقت دی جا رہی ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ریئیکشن آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں, کوئی سوچ پوشیدہ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تناظر میں یہ پریس کانفرنس کی ہے
जिस के जितनी भी शिक्के हैं उसके मुताबिक कम अज़ कम 3 माह और 5 लाख जुर्माने से सज़ा शुरू होती है, फिर 7 लाख और 50 लाख जुर्माना है, और आखिरी जो साइबर टेररिज्म है उसमें 14 साल कैद है। इसके बीच में बहुत लंबी सजाएं और तफसीलात मौजूद हैं। कुछ वाक़यात के तनाजुर में उन्हें ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और जिसमें उन्होंने क्रैक डाउन का ऐलान किया। यकीनन इसमें जो पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से जो मसाइल पैदा हुए हैं और सोच इस तरफ आई है क्रैक डाउन की तरफ, उसमें आप देख सकते हैं कि KPK में एक तहरीक काम कर रही है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है सोशल मीडिया पे। बाकी मीडिया तो उसको सेंसर करता है। इसी तरह फैज़ाबाद धरने के तनाजुर में जो मजहबी चीज़ें सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुई थी, कुछ फतवे आए थे, उसको ज़हन में रखा गया है। अभी कुछ हसास इदारों को ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए कुछ जो है प्रोपेगेट किया गया है, उसमें भी कुछ साफ़ी अभी ज़ेर अताब आए हैं। तो ये चंद वाक़यात तो बुनियादी वो हैसियत रखते हैं जिसकी वजह से वज़ीर इत्तलात को डिक्टेट किया गया है कि वो ये चीज़ें करें, और हम इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें हक में है कि चंद चीज़ें ऐसी हैं कि अपनी मुल्की सलामती, हसास इदारे और जो मज़हब की जो नफ़रत पैदा की जाती है, इस पे अगर कोई प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया पे काम कर रहा है तो यकीनन इस पे पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन बड़ा टाइम चाहिए। अगर आप इस एक्ट में वो तशरीहात नहीं की गई, मसलन मैं आपको सिर्फ चंद मिसालें देता हूँ कि अगर आप को किसी ने ये शिकायत कर दी कि आप किसी फ़र्द से ऑनलाइन दोस्ती की कोशिश कर रहे हैं और उसका सबूत नहीं है कि वो दूसरी तरफ विलिंग है कि नहीं, उसके लिए भी 3 से 5 साल सजा जो है ये फवाद चौधरी वाले एक्ट में रख दी गई है। अगर मैं इमरान सुल्तान या तारिक चौधरी साहब की तस्वीर अपलोड कर देता हूं और ये चैलेंज कर देते हैं कि मेरे पास कोई रिटर्न नहीं है कि मैंने उनकी इजाजत के बगैर की है, तो ये भी फवाद चौधरी ने जो बयान किया उस एक्ट में शामिल है। तो इसमें बहुत सी पाबंदियां जो है वो सामने आएंगी, बहुत से मसाइल होंगे। वो थिंक टैंक, वो इदारा कौन सा होगा जो जज करेगा कि ये मुतनाज़ा वीडियो, मुतनाज़ा तहरीर कौन सी है, वो जजेस कौन से होंगे जो इसको स्टडी करके सजा सुनाएंगे, वरना वही आखिरी बात है कि इसको बाद में जाके अगर कोई किसी एक ग्रुप, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी शख्सियत को टारगेट किया जाए तो इस एक्ट के मुताबिक इंतहाई आसानी है, क्योंकि ये बुनियादी रूह के तो खिलाफ है। आखिरी बात करूंगा कि इंसान की फितरत में कुदरत ने लचक दी है कि इसे जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। तो आपने पेमरा और उसका एक ई निकाल दिया और PMRA बना दिया है। तो पेमरा की वजह से जो सेंसर था तो उसने फिर वो जो रुकावट है वो सोशल मीडिया के जरिए निकाली। कैथारसिस अगर आप बहुत ज्यादा रोकेंगे तो बहुत सी बुराइयां और बगावतें जन्म लेती हैं। तो एक बीच की राह में रह के फवाद चौधरी या उनकी गवर्नमेंट में को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम क्रैक डाउन शुरू करने लगे। जदीद दुनिया है, इसमें आखिरी बात है कि आप तजर्बा कर चुके हो। आप 3 साल तक यूट्यूब को बंद कर चुके हैं। जो लोगों की अखलाकियात, बच्चों की, घरों में खवातीन के पास नेट है, उसकी जो अखलाकियात और ज़हनों पे हमला करते थे, मुकद्दस हस्तियों पे हमला करते थे, वो तो आपने सिफारिशें करा करा के सियासतदानों ने खुलवा दी है। तो आप देखना ये है कि ये बड़ा हसास मौजू है, जदीद दौर है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ये यकीन दहानी हो जाए तो चंद नुकात पे मैं समझता हूं कि ये कानून जो है उसको सब अप्रिशिएट करेंगे। फरजाना, बेसिक इन प्रिंसिपल सब यहाँ पे एग्री कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई आइन और के खिलाफ कोई चीज नहीं, आईनी इदारों, रियासती इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं कि कभी बर्दाश्त की जाएगी ना। यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा और उसका 22% यानी 4.5 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो इंटरनेट सर्फिन है, और इस 4.5 करोड़ का 80% तकरीबन 4.25 करोड़ जो है वो इस वक्त हमारे फेसबुक के यूजर्स हैं। कोई 5.5% के करीब ट्विटर पर है। तो इतने बड़े पैमाने पर फेसबुक की अगर बात की जाए, और अभी कहा था कि तस्वीर भी कोई किसी की करके और जो है वो कुछ नहीं लिख सकता, कमेंट नहीं कर सकता, और उसके ऊपर भी सजाएं हैं, ये रेगुलेट कैसे करेंगे? किस तरीके से इस इतने बड़े इदारे को लेकर चलेंगे पाकिस्तान जो आपके मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को? क्या है इस वक्त हुकूमत के जहन में? देखिए, जब करने पे आते हैं पाकिस्तान में
تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. پھر اس میں نہ فریڈم آف ایکسپریشن سامنے آتی ہے, نہ کسی کا مذہب, نہ کسی کا عقیدہ, نہ کسی کے دلی جذبات, کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا, نہ ہی کسی کی قومیت دیکھی جاتی ہے. پھر کسی کو سپریس کرنا ہو, کسی کو دبانا ہو, کس کو کنٹرول کرنا ہو, وہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, اور اس کے مختلف قسم کے طریقے تھے اور ابھی بھی ہیں جن پر کے کام ہو رہا ہے. اب آپ خود بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھی بات کر رہے ہیں کہ آئین بھی ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے انسٹیٹیوشنز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. خصوصاً ہم جب عدلیہ کی بات کرتے ہیں, خصوصاً ہم جب پاک فوج کی بات کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بڑے اچھے انداز میں واضح ہیں. اور جہاں تک ریلیجن کا تعلق ہے, وہ آپ کا آئین کا پہلا لفظ ہی خدا کی حاکمیت اور وحدانیت سے شروع ہوتا ہے, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. آپ کو بار بار یہ بات دہرانے کی, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پرابلم مجھے جو نظر آ رہا ہے, اگر آپ آج ان کی جو بات چیت ہے اس میں دیکھیں تو اس میں مجھے بڑا تضاد نظر آیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ اس سے ایگری کریں گے یا نہیں, لیکن ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ عام میڈیا پر بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے. اب اس کا جو وہ ریفرنس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نفرت انگیز باتوں کو عام میڈیا پر کنٹرول کر لیا ہے, اب اسے سوشل میڈیا پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے. پھر آخر میں وہ اپنی بات میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے ہم منظم طریقے سے بڑھے ہیں. پھر کہتے ہیں ڈائلاگ بنیادی شرط ہے, ڈیبیٹ ہونا چاہیے, لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ دوسرے کی آزادی سلب کرے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ ایک بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ دوسری بات کر رہے ہیں. کیا تحریک انصاف بھول گئی کہ وہ آج جس حکومت پر, جن ایوانوں میں, جس تخت پر بادشاہی کر رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ, اس کا بنیادی سورس یہ سوشل میڈیا تھا. اور آج بھی ہے سب سے بڑا مورچہ ان کے لوگ, سب سے بڑا مورچہ تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہی تھا, بات نہیں کرنے دیتے. جی بالکل, آج بھی ہے. اس کے ذریعے ان کے لوگوں نے آج بھی ہماری زبانوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ایک طرف سے انہوں نے جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے, جو ہمارا عام میڈیا ہے, اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ہم وہ بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے جو ہم فیل کرتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں, جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے جو ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرے, لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہم کنٹرولڈ ہیں, ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں. کبھی اسے مذہب کے نام پر ہمیں کنٹرول کر دیا جاتا ہے, کبھی وطنیت کے نام پر کنٹرول کر دیا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے مترادف اگینسٹ ہے. اب 70 سال میں وہ بھی نیشنل انٹرسٹ کی بھی کئی ہم نے شکلیں دیکھی, آج کل اور پرسوں آپ کچھ اور بھی دیکھ لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کر کے لوگوں کو ڈائلاگ کرنے کی اجازت نہ دے کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے مخالفین جب آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, دیکھیں میڈیا کا بنیادی کام کیا ہے, وہ گڈ گورننس کے لیے واچ ڈاگ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ ہمیں گڈ گورننس کے لیے اپنے اوپر نظر ہی نہیں رکھنے دیں گے تو پھر ہم کام کیسے کریں گے, پھر آپ اچھا کام کیسے کریں گے. مسئلہ سارا یہاں پہ ہے کہ تحریک انصاف کی یہ شروع سے عادت رہی ہے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر تنقید ہی نہیں کرنے دیتے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے, بالکل دوستوں نے صحیح کہا, میں بھی فتوی بازی کے سخت خلاف ہوں, میں بھی اس چیز کے سخت خلاف ہوں جو میرے ملک کو, میری فوجوں کو, میری عدلیہ کو, میرے ملک کی سورینٹی کو نقصان پہنچائے. لیکن میں اس کے بھی بہت خلاف ہوں کوئی میری ذات پر الزام لگائے, کوئی مجھے لفافہ جرنلسٹ کہے, کوئی بغیر کسی وجہ کے میرے اوپر باتیں کرے, میں اس کے بھی بہت خلاف ہوں. کسی کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی ایک اسائنمنٹ پر جاتے ہیں اور ان کے اوپر کس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر, آپ سب نے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ کل جب آپ کر رہے تھے تو وہ اچھا تھا, آج جب کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو آپ کسی اور طریقے سے تروڑ مروڑ رہے ہیں.
تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے ان کی نیت میں فطور نظر آ رہا ہے. اچھا مجیب آپ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ کیا اگین ونس اگین ان پرنسپل جو ہے سب متفق ہے، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ الگ طرح سے کی جا رہی ہے. ریزرویشنز جو ہیں وہ میڈیا کے لوگوں کے بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر عوام کے بھی ہیں. مجیب. عمران، بلوچستان کے حوالے سے جتنا زہر سوشل میڈیا پر ہے شاید اور کہیں نہیں ہوگا، چاہے وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے حوالے سے ہو یا پھر پی ٹی ایم کے حوالے سے ہو. اس قدر زہر اگلا جا رہا ہے، اتنا تعصب پھیلایا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے آئین قانون ہر چیز کے منافی ہے. اس کو بہرحال روکنے کی ضرورت ہے. یہ تو مطلب اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس کے اداروں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، وہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے. مسئلہ جو ہمارے ہاں درپیش ہے اس وقت کہ ہمارے ہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، وہ ریاست اور حکومت کے فرق کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وہ ریاست سے تنقید تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ حکومت کو ہی ریاست تصور کرنے لگ گئے ہیں. فواد چودھری صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریاست اور حکومت کو مکس کر رہے ہیں. ریاست کے خلاف جو کچھ زہر اگلا جا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، قانون موجود ہے، اس پہ عمل درآمد کریں. لیکن مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یہ برداشت ان میں ہے ہی نہیں. یہ اپنے 6-7 ماہ میں ڈیلیور نہیں کر سکے. اب جب سوشل میڈیا ان پہ تنقید کرنے لگا ہے تو وہ اب برداشت نہیں ہو رہی. مسئلہ یہاں پہ حل یہ کرنا ہوگا کہ آپ بالکل قانون بنائیں، سوشل میڈیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایک ادارہ سامنے لے کر آئیں جو یہ طے کرے کہ کون سی چیز مذہبی منافرت پھیلا رہی ہے، کون سی چیز تفرقہ بازی پھیلا رہی ہے، کیا ریاست کے خلاف ہے، کیا اداروں کے خلاف ہے. آیا اگر حکومت پہ تنقید ہوتی ہے تو کیا یہ تنقید بھی ریاست کے خلاف ہے؟ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے. فواد چودھری ہو یا جو ان کی حکومت ہے، اس حوالے سے انہیں دیکھنا ہوگا. لوگوں کی زبانیں بند کرنے سے جو لاوا ہے وہ اندر اندر پنپتا رہے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہ پھٹے گا. اس طرح لوگوں کو سپریس کر کے معاملات کو چلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک، اس وقت مجیب کا بھی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے. اس وقت ناظرین جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور واقعی اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایک فائن لائن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ریاست اور حکومت کو آپس میں مکس کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ دن بھی قریب زیادہ دور نہیں ہوتے کہ جب حکومت اور جمہوریت کو جو ہے وہ جو ہے مکس کیا جاتا ہے. یہ خطرے میں ہے تو جمہوریت خطرے میں ہے. یہ ماضی کی حکومتیں بھی کرتی آئیں اور موجودہ حکومت بھی کوئی نئی چیز کم از کم نہیں کر رہی ہے. پورا پینل ہمارا موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں سیاست، اور سیاست جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان میں اظہار رائے کے حوالے سے جو اس وقت ایک جو تحفظات اس وقت موجود ہے لوگوں کے، اس کے اوپر رفت ذرا جو ابھی بات کہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ابھی تو بہت دور ہے اس کے اوپر قانون سازی کرنا، لیکن میں چاہوں گا ذرا آپ دیکھیں کہ اس وقت نیب کی جو کارروائیاں ہیں، ان کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ ملائیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کو، آئی ایم ایف کے ساتھ ظاہر ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والا جون بھی ہے جو کہ بجٹ کا سال ہوگا، بجٹ کا مہینہ ہوگا. تو ایسے میں اس قانون کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صف بندی کی جا رہی ہے آگے بڑی بڑی جو مشکلات آنے والی ہیں ان سے بچنے کے لیے؟ ایسا تاثر مل رہا ہے؟ عمران دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ بھی میں بات کر لوں گا. میں یہ کہوں گا کہ سائبر، ہم ان کی بات کر رہے تھے سائبر بریگیڈ، تو اب تو میرے خیال میں پوری بریگیڈ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پورے اور یا کوئی بھی آدمی ہو، تو پوری اس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کا ہے کیا، اس کو ڈیفائن کون کرے گا کہ ہم کب خلاف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات کہ ہم مذہبی حوالے سے یا فتوے یا اس طرح کی چیزیں، اس پہ تو سب کی ایک ہی رائے ہے کہ اس سے مذہبی منافرت پھیلانے والا مواد جو ہے وہ ہے، یا اداروں کے خلاف، وہ اس پر سب ایگری ہیں. لیکن نیشنل انٹرسٹ کو بھی کوئی ڈیفائن کرے گا. میں صرف ایک بات یہ کہتا چلوں آپ سے کہ ان پابندیوں سے کچھ نہیں ہوگا. آج سے 6-7 مہینے پہلے میں ایران گیا تھا. مجھے وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں. مجھے وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ انٹرنیٹ کو
یا واٹس ایپ کے ذریعے کال کرنا یا انٹرنیٹ پہ ایکسس لینا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس ساری مشکلات میں آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو یوتھ ہے، وہاں کی جو نوجوان ہیں، وہ پوری طرح اویئر تھے، ساری تمام چیزوں کا استعمال جانتے تھے، ہر ایک چیز کا متبادل تھا ان کے پاس۔ حکومت نے بہت پابندیاں لگائیں، لیکن آپ جا کر دیکھیں، میں نے اس تہران میں دیکھا، تہران یونیورسٹی بھی میں گیا، وہاں جا کر دیکھا جس طرح نوجوان لڑکے لڑکیوں استعمال کر رہے تھے اس کا، اور وہ اویئر تھے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی پابندیاں لگانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صرف یہی ہوگا کہ یہ پھر دوسری طرف نکل جائیں گے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ اس سلسلے میں انہیں غور کرنا چاہیے، ان پابندیوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی پابندی عائد کر بھی لیتے ہیں، اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ منفی پروپیگنڈا ہوگا، بجٹ آنے والا ہے، مہنگائی، میرے خیال میں لوگوں کی کمر اتنی ٹوٹ چکی ہے اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، جو بے روزگاری کا طوفان آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس میں لوگ کس طرح سے اپنا گزر بسر کریں گے، پھر اپنے وہ اندر کا جو غبار ہے وہ تھوڑا سا لکھ کر سوشل میڈیا پہ نکال لیتے ہیں، جس سے کہ ان کو ایک اندر ایک تسکین عمران پہنچتی ہے کہ انہوں نے اپنی بات پہنچا دی۔ تو میرے خیال میں وہ چیز ان سے نہ چھینیں، لیکن قدغن ضرور لگائیں، پیرامیٹر میں لائیں، قانون سازی بھی کر لیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ حق نہ چھینیں۔ جی طارق چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ابھی مجیب نے ایک بات کی کہ یہاں حکومت اور ریاست کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید ہو سکتی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو پر تنقید ہو سکتی تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید ہوتی تھی، نواز شریف صاحب پر تنقید ہوتی تھی، تو پر پی ٹی آئی پر اور عمران خان صاحب پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر کسی کے پاس ویلڈ پوائنٹ ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں شعبے میں حکومت وقت نے اچھا کام نہیں کیا، گڈ پرفارم نہیں کیا، تو وہ کیوں نہ بات کرے؟ عوام کے پاس یہ حق کیوں نہ ہو؟ جرنلسٹ کے پاس یہ حق کیوں نہ ہو؟ اور اس بات کو کیوں نہ اجاگر کیا جائے؟ ہمارا ملک ہے اور ہم پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کے ہر شہری کو اس بات کا حق ہے کہ وہ حکومت کے کسی ادارے، حکومت کے کسی پرفارمر، کسی وزیر یا وزیر اعظم، صدر، کسی پر بھی تنقید کرے۔ وہاں جن اداروں کی آئینی حدود ہیں، جو سینسٹیو کام کرتے ہیں، وہاں سب کو پتہ ہے کہ ریڈ لائنز کیا ہیں، لیکن حکومت کے خلاف، حکومت کے بارے میں بات کرنا، انالائز کرنا، تنقید کرنا سب کا حق ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا جو ہے، بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا جو ہے، مجھے یہ اعتراف میں کر رہا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کریں یا نہ کریں، کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ریگولر میڈیا سے زیادہ فعال ہے۔ مثلا ادھر جو ہے ایک پروجیکٹ کا افتتاح ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں سوشل میڈیا پہ بیٹھے جو لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں کہ جس پروجیکٹ کا آج کریڈٹ لیا جا رہا ہے، یہ تو 1 سال پہلے اس کا افتتاح ہو چکا تھا۔ اب اگر کوئی اس بات کو ایکسپوز کرتا ہے تو پھر حکومت اس پہ ناراض کیوں ہوتی ہے؟ اگر کسی ایسے پروجیکٹ پر سختی لگ جاتی ہے جس پر سختی پہلے بھی لگی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ عام شہری ہمارے جیسے ہیں، اور ہمارے ہی جتنے وہ محب وطن ہیں، ان کو بھی اس ملک سے اتنا پیار ہے، اگر وہ اس بات کو ایکسپوز کرتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ ماضی کی حکومتوں پر تنقید ہوتی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتی ہیں، اور آج اسی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے، تو اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے اور اس پہ سوال اٹھاتا ہے، پھر اس پر قدغنیں کیوں، پابندیاں کیوں، اور پھر کیوں اس کا گھراؤ کیوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جس قانون کی بات کر رہے ہیں، پیمرا کی، PMRA کی، ابھی تک میں نے پوچھا کئی اپوزیشن کے ارکان سے، خاص طور پہ وہ جن کا تعلق اطلاعات کی نشریات کی کمیٹی کے ساتھ ہے یا جو متعلقہ ہیں، ابھی تک کسی نے اس مسودہ قانون کو نہیں پڑھا سوائے ایک یا دو لوگوں کے۔ اور ان لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پڑھا تو ہم حیران رہ گئے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے پاس ہوگا؟ مثلا اس قانون میں یہ جو سڑکوں پر لگے ہوئے ہورڈنگ ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ہورڈنگ لگانا یہ میونسپل کمیٹی کا کام ہوتا ہے، RDA کا ہے، GDA کا ہے، CDA کا کام ہے، اس پر حکومت کیا کرے گی؟ پھر یہ ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے، ان دونوں کو ایک قانون کے انڈر آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ پرنٹ میڈیا جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد اب وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے، بلکہ ڈپٹی کمشنر کے پاس چلا گیا ہے۔ جس چیز کا ڈکلیریشن ڈپٹی کمشنر دینا ہے یا کینسل کرنا ہے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کیسے اس کو ڈیل کرے گی؟ الیکٹرانک میڈیا اور چیز ہے اور پرنٹ میڈیا اور چیز ہے۔ بہت سی چیزیں گڈ موڈ ہیں، بہت سی چیزوں کی اور ظاہر ہے کہ اس کا کوانٹم چیزوں کو سمجھے بغیر سوشل میڈیا کا جو کوانٹم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کیا کیپیسٹی کنسٹرین اتنی بڑی ہوگی ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس؟ انوار ہاشمی صاحب، یہ پاکستان میں اس وقت جو آل شریف، آل زرداری، یہ اصلاحات اس وقت اصلاحات جو ہے وہ جو ہے لے کر آئی گئیں، اوے کی جو سیاست ہے، اور عمران سلطان یہ جو اصلاحات ہیں یہ وزرائے کرام مائک پر آ کر ٹی وی پر آ کے دیتے ہیں،
کیا کسی کو آل شریف کہنا؟ بالکل میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں اجلاس کے نام پر جو ہلڑ بازی ہوتی ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ الگ ہے. پابندیاں عوام کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. انوار ہاشمی صاحب کیا جسٹیفائی کرتا ہے یہ سب؟ عمران صاحب آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، دو نکات پہ بات کر. پاکستان اور پوری دنیا میں سب سے سخت ہوتا ہے پرائیویسی ایکٹ، اور یہ جو ایکٹ آیا ہے الیکٹرانک اس کا، اس میں جو سب سے بڑی وائلیشن کی گئی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، حکومت نے آج بتایا ہے کہ تمام انٹرنیٹ کمپنیوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ تمام صارفین کا ڈیٹا 1 سال تک وہ محفوظ رکھیں گے تاکہ کسی ادارے کو انکوائری کی ضرورت پڑے. اب اس کی خاطر 6 کروڑ صارفین کا ڈیٹا رکھنا، میری اور آپ کی ای میلز، تمام واٹس ایپ ڈیٹا، تو یہ ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے جس پہ بحث ہوگی اور جس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ تمام صارفین کا آپ ڈیٹا کیسے رکھ سکتے ہیں. اس کا آرڈر دے دیا گیا ہے. دوسری بات اس ایکٹ میں کی گئی ہے کہ ڈس انفارمیشن کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. حکومت کے جتنے ترجمان ہیں وہ جتنی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، جو انفارمیشن ٹیلی نہیں کرتی اپنے بارے میں، ریاست کے بارے میں یا مخالفین کے بارے میں، کیا اس پہ یہ ایکٹ لاگو ہوگا جس کی تشریح آج فواد چودھری صاحب کر رہے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنے والی ہیں، تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس ایکٹ بڑا پوائنٹ اس وقت اجاگر کیا اس وقت انوار ہاشمی نے. کیا رسپونڈ کریں گی اس وقت؟ میں بالکل چاہتا کہ ہم اور اس کے اوپر بات کرتے، لیکن پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آئی. بہت بہت شکریہ انوار ہاشمی، آپ ہمارے ساتھ تھے. طارق چودھری، ساتھ ہی ساتھ فرزانہ علی اور مجیب احمد، ان کے ساتھ رفعت سعید کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ظاہر ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تحفظات ہیں اس اپ کمنگ اتھارٹی کے حوالے سے، اس بل کے حوالے سے، اور پھر ان گرفتاریوں کے حوالے سے جن کا اندیا جو ہے وہ دیا گیا، بالخصوص شیخ رشید صاحب کی طرف سے، کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ڈسکس کریں گے آگے آنے والے پروگرام میں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال